بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویلاگ کے اندر دو تین چیزیں، ایک تو عمران بھائی کی صحت کے بارے میں کچھ اپڈیٹس آ رہے ہیں، میں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ دوسرا، ایک بچہ بہت وائرل ہوا ہے، محمود، ہمارے حافظ آباد کا بچہ ہے، وہ کون ہے، اس کے والد کیا کرتے ہیں، ایوری تھنگ، ہاؤ از ہی ناؤ، کچھ میں اس کے بارے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتا دوں۔ تیسرا، میری بہنوں جیسی کہ میری بڑی بہن عائشہ بھٹا صاحبہ، مجھے کل یا پرسوں پتہ چلا کہ شی واز ابڈکٹڈ، ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ جو چارجز تھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو سارا ہوا تھا ہنگامہ، اس ہنگامے کی ایف آئی آر کے اندر وہ بھی نامزد ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا کچھ، کہ وہ ہیں کون، اور پاسبل بھی ہے کہ ان جیسی خاتون، ان جیسی عورت کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو سکتی ہے۔ یہ دو تین چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران بھائی کو لے کر کوئی بہت اچھی خبریں نہیں آ رہی اس دفعہ، کیونکہ ٹیلی فونز بھی بند تھے اور کوئی بہت زیادہ ایسا دنیا سے رابطہ نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو لے کر، سابقہ وزیر اعظم پاکستان کو لے کر اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی کہ پورے فوکس، ہر سرکاری افسر، پورے ملک کی مشینری وہاں پر تھی، ٹیلی فون بند کیے ہوئے تھے، کمیونیکیشن کا نظام پورے ملک کے اندر بند تھا، سو بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا، ایون ابھی بھی نہیں ہو پا رہا۔ بہت سارے لوگوں کے موبائل فون یا بند ہیں یا وہاں پر سگنلز کا ایشو ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ابھی بھی واٹس ایپ وغیرہ جو ہیں وہ نہیں لوگوں کے ابھی بھی آن ہوئے ہوئے۔ تو عمران بھائی کو لے کے رات کو مجھے ان کی فیملی سے کچھ اطلاعات ملی، کچھ دوستوں سے اطلاعات ملنا سٹارٹ ہوئی کہ عمران بھائی از ناٹ ویل۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو کوئی بھی اطلاعات اس طرح کی دیتے ہیں ان کو پلیز مصدقہ رکھا کریں، وہ ویریفائی کیا کریں، کراس ویریفائی کیا کریں، بار بار ویریفائی کیا کریں۔ جب عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں اطلاعات آتی ہیں تو لاکھوں لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو اطلاعات آ رہی تھیں ان کے وہ اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ ہی از بن ٹارچرڈ، وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو بریدنگ کا ایشو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پہ الرجی کے دن ہوتے تھے نا لاہور کے اندر، تو عمران بھائی چکوال کے اپنے فارم پہ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ جب دنوں یہ آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسموک کے جب دن آتے ہیں، تو عمران بھی لاہور میں نہیں رہتے ان دنوں میں، کیونکہ ان کو بریدنگ کے بہت سیویئر ایشوز ہو جاتے ہیں، تو وہ لاہور سے دور اور اسموک سے دور کسی اسپاٹ پہ چلے جایا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو بریدنگ کا ایشو نہ ہو۔ تو یہی مجھے بتایا جا رہا ہے، جو ابھی اطلاعات میں سویا اٹھا ہوں تو میں نے فون دیکھا، میں پریشان ہو گیا ہوں دیکھ کر کہ عمران بھائی کے کوئی ٹارچر اینڈ آل دیٹ، اور ان کے بریدنگ کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں۔ سو بہرحال ابھی تک کوئی کریڈیبل اطلاعات نہیں ہے کہ عمران بھائی کو پروڈیوس کیا گیا، کہاں پر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں، ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ، اور انشاءاللہ جیسے کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسے کہ پتہ چلے گا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اللہ پاک خیر کرے گا، وہ آپ سب تک وہ بھی پہنچا دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں عمران بھائی کو۔ آج ہفتے کا دن ہے، سو غالباً کورٹ میں تو آج پہ وہ معاملہ نہیں ہے، ان کا منڈے پہ چلا گیا وہ سماعت میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال اللہ پاک آسانیاں کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم لوگ سارے کے سارے۔ میں پھر بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ آپ کسی کے ویوز سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پسند ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اتنا مارجن دینا چاہیے کہ آپ بیٹھ کر ڈائلاگ کر سکیں۔ ڈائلاگ بیسٹ پالیسی ہے، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں سے صرف ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، تشدد نہیں کیا جا سکتا، آپ وہ دھونس یا وہ فورس نہیں یوز کر سکتے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال اللہ پاک آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ ایک بچہ ہے محمود، بڑا وائرل ہوا ہے، اس کی ویڈیوز بہت وائرل ہوئی ہوئی ہیں۔ ہی از ویری اسمارٹ کڈ، سپر اسمارٹ کڈ ہے وہ، میں آئی نو ہم فار کوائٹ سم ٹائم، کوائٹ اے فیو منتھس ناؤ۔ محمود اکثر زمان پاک میں پھر رہا ہوتا تھا شام کو، اینڈ ہی از ویری گڈ ایٹ بزنس۔ وہ وہاں سے بریانی جو لوگ بانٹتے تھے اور جو چیزیں زمان پاک میں بانٹتے تھے، میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز کر چکا ہوں محمود کے ساتھ، میرے یوٹیوب پہ پڑی ہوں گی، تو وہ اٹھاتا تھا وہاں سے لیتا تھا، وہ ان کو فریش کرتا تھا، پلیٹس چینج کرتا رہا، ذرا شاپرز میں سے نکال کے ذرا بہتر پلیٹس کے اندر ڈال کے، یوز ٹو سیل بریانی ان زمان پاک، اور وہیں پر وہ بیچ کر روز کا 1000-2000 روپیہ بنا لیتا تھا۔ اینڈ ایون ایٹ سم پوائنٹ ہی ٹولڈ می کہ اس نے ایک مہینے کے اندر 70,000 روپیہ کمایا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بھیجا۔ دو پرابلمز ہیں، ان کو ڈسکریج کیجیے گا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا تمام لوگ، اور اس کو ڈسکریج کیجیے گا۔ ایک تو اس عمر کے بچے کو والدین کے بغیر زمان پاک میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں پہلے دن سے محمود کو، حافظ آباد کا ہے سو اس لیے میرے نیٹو ایریا کا ہے، تو وہاں سے ہمارے جو لوکل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ یہ مجھے بچہ ملا وہاں پر، تو میں نے تب بھی کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ہی شوڈ بی بیک ہوم۔ تو اس محمود نے مجھے کہا جی میرا اسکول آف ہے، میں کل چلا جاؤں گا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ ہماری قوم کا فیوچر ہے، ان کو یوں سڑکوں کے اوپر ان بچوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ دے شوڈ ناٹ بی فائٹنگ آن دا روڈز، دے شوڈ بی ان دا اسکول، تاکہ کل کو یہ یہاں سے لڑ سکیں، نہ کہ ڈنڈے اور سوٹوں سے۔ دس از ناٹ رائٹ تھنگ۔ بریو ہونا، اسمارٹ ہونا،
یہ بے وقوفی کی عمر ہے 11 سال. یہ کوئی بہت سمجھدار عمر نہیں ہے. 11 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ اس کو وہ اسکول میں ڈالیں, اس کو پتہ چلے کہ وٹ از دا فیوچر. تو اب رات کو یہ محمود مجھے ملا ہے جب خان صاحب واپس آ رہے تھے, تو محمود میٹ می, تو انجرڈ, لیگ انجرڈ, بازو زخمی سارے, یہ ہاتھ زخمی کیونکہ وہ جو شیل تھے اٹھا اٹھا کر واپس پھینکتا رہا پولیس کے اوپر, تو یہ سارا زخمی ہوا تھا. میں رات کو دیکھ کے اس کو بڑا پریشان ہو گیا. میں نے رات کو کہا کہ یار میں تمہیں کتنی دفعہ کہا تھا گو بیک ہوم, لیٹ می شفٹ یو بیک ہوم, اینڈ رات کو مجھے کہتا ہے کہ جی مجھے لے چلیں. میں تو بخار بھی تھا اینڈ ایوری تھنگ. تو رات کو ایک خاتون تھی, شی واز ویری کائنڈ وومن, زمان پاک میں نہیں جانتا, انہوں نے میرا نمبر لے لیا تھا, میرے سے رابطے میں, شی کالڈ می ایون ان دا مارننگ. تو وہ آج میں انشاءاللہ اس کو لے کر محمود کو حافظ آباد پہنچا دوں گا. دو آئی واز ویری بزی دس ویکینڈ, لیکن وہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہے کہ اس کو اپنے والدین کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے والدین کے لیے بھی کہ آپ لوگ, ایک اور درخواست میرے ناظرین آپ تمام لوگوں سے, بچوں کو فائنینشیل سپورٹ مت دیا کریں, آپ کو اللہ کا واسطہ ڈونٹ. یہ ایک نئی روایت آپ لوگ ڈال رہے ہیں کہ آپ کے بچے وائرل ہوں اور لوگ ان سے پیسے کمانا سٹارٹ ہوں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کیا کریں. اگر آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں تو مل کر ایک فاؤنڈیشن بنا دیجئے, کوئی چیریٹی اسکول بنا دیجئے, کوئی چیریٹی کی ڈسپینسری بنا دیجئے, ہسپتال بنا دیجئے. آپ یہ اپنی ان بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے چکر میں تھوڑے بہت جو پیسے سب ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ ان بچوں کو فردر یہ اسکول سے اور تعلیم سے دور کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہمارا تو یہ ذریعہ معاش بن گیا ہوا ہے. ابو ہریرہ کو جس پرابلم میں سے اور جتنی مشکل سے بلال صاحب نے اور ہم نے سب نے مل کر تھوڑا سا اس ٹریک سے ہٹا کر واپس تعلیم, اسکول اور گھر کی طرف لے کر گئے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب جانتا ہے. ابھی بھی پرابلمز آتے ہیں, ابھی بھی ٹیکل کرنے میں سچویشن پرابلمز آتے ہیں. سو محمود کو ہیرو مت بنائیے. ہیرو تب بنائیے کہ جب یہ آپ کو 6 مہینے سال کے بعد بتائے, کیونکہ ہی سپر اسمارٹ کڈ. اتنے انٹیلیجنٹ بچہ میں نے نہیں پہلے دیکھا ہوا کہیں پہ. جب وہ آپ کو 6 مہینے کے بعد بتائے نا کہ یار میں نے اسکول میں بہت اچھے گریڈز لیے ہیں, تو میں پڑھائی میں بہت اچھا ہوں, پھر ان کو آگے لے کر چل گئے. یہ بچہ کل کو آپ کر سکتے ہیں تو کل کو امریکہ کا اسکالرشپ اس کا اسپانسر کیجیے گا نا, ہارورڈ کا یا MIT کا. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو جب یہ لاء کرنے جائے گا ادھر آکسفورڈ جائے گا یا ادھر برطانیہ جائے گا کہیں پر, تو تب اس کو اسپانسر کیجیے گا. وہ کام کرنے والے جو ہیں, یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا سپورٹ اینڈ آل دیٹ, پلیز ڈونٹ روئن یور جنریشنز ٹو کم. اگلی نسلوں کو یوں مت تباہ کیجیے. تو محمود کے اوپر یہ تھوڑی سی میری گزارش, از ویری بریو کڈ, از ویری اسمارٹ کڈ, بٹ ان بچوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. ان بچوں نے ہمارا کل کو ملک کا سنبھالنی ہے, باغ ڈور سنبھالنی ہے. ان کو اس ٹریک کے اوپر رکھ کر ٹریٹ کیا کریں. ان کے لیے کچھ ویسا کوئی فاؤنڈیشن بناتے ہیں سب مل کر. میں تو کام کر رہا ہوتا ہوں اپنی اوقات کے حساب سے, لیکن سب مل کر کچھ اس طرح کا کیجیے کہ ان کو اسکالرشپس دیے جائیں, ان بچوں کو اسکولز اچھے کیے جائیں, ان کے وہ چیریٹی اسکولز بنائے جائیں, کہ بہتر ان کو ایکڈیمک ایٹماسفیئر دیا جائے. اینڈ میں جی میری بہن, میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹویٹر کے اوپر, میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ناظرین وہ ویڈیو دیکھ کے. عائشہ بھٹا کو آپ لوگ نہیں جانتے, آپ میں سے 99.99% میرا ویور تو بالکل بھی نہیں جانتا ہوگا. ریزن یہ کہ عائشہ بھٹا کیمرے پہ کبھی نہیں آئی ہیں, اور نہ وہ کوئی وزیر ہیں, نہ کوئی وہ بہت بڑی پولیٹیشین ہے اس قسم کی. کہ عائشہ بھٹا ایک انتہائی درویش صفت خاتون ہے کہ جس کو اچھا لگتا ہے لوگوں کو سرو کر کے, لوگوں کو کھانا کھلا کے, لوگوں کو گھر پہ بلا کے. کرٹیس وومن, ویری کرٹیس فیملی, سعودیہ میں پلی بڑی, مطلب وہاں پر بزنس, والد کا بہت اچھا بزنس. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب پاکستان کی محبت میں چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کتنی دفعہ کہا کرتا تھا, 1000 دفعہ کہ میری بہن چلی جاؤ یار, واپس سعودیہ چلی جاؤ, دبئی سیٹل ہو جاؤ کہیں پہ جا کے. دس از ناٹ دا کنٹری ویئر یو شوڈ بی لیونگ. کہ وہ عجیب سے مسائل ہیں, لوگوں نے لڑ پڑنا ہے, عائشہ بھٹا نے سر پکڑ کے گھر میں بیٹھے نا, میرے دوست ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے. میرے زندگی کے بہت ٹفسٹ کرائسس ایک دفعہ آئے تھے جرنلسٹک کریئر کو لے کے ایوری تھنگ. اس میں جو بہت لوگ میرے ساتھ فرم کھڑے رہے تھے, مجھے یاد ہے, ان میں سے عائشہ بھٹا واز ون آف دوز پیپل. کوئی سیاسی طور کے اوپر نہیں کھڑے رہے تھے میرے ساتھ, لیکن شی واز دیئر اور شی ڈڈ ہیلپ می. میرے کرائسس ختم ہونے میں عائشہ بھٹا میری بہن کا سب سے مین رول تھا. مجھے دکھ ہوا کہ جب میں نے وہ آج FIR مجھے کل پرسوں احمد بھائی نے بھیجی, اور اس کے بعد میں نے یہ آج ان کی ویڈیو دیکھی ہے کہ KTC کے وہاں سے ان کو وہ پولیس کی وین میں بٹھا کر لے کے جا رہے, ان کو دہشت گرد بنایا ہوا اینڈ ایوری تھنگ. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, شاید اتنا میں اپنی ذات کے اوپر, میں نے سالوں سے جانتا ہوں, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ناظرین, کہ جتنا میں اپنے بارے میں شارٹ کہہ سکتا ہوں نا کہ عائشہ بھٹا از ناٹ ون آف دوز پیپل, جتنا میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, میں کبھی پاکستان کے مخالف بات نہیں کر سکتا, میں کبھی پاکستان کے مخالف سوچ نہیں سکتا, میں کبھی پاکستان کے مخالف کسی کو الاؤ نہیں کر سکتا کہ بات کرے, یا یہاں تک کہ وہ کر رہا ہوگا تو میں فورسفلی روکنے کی بھی کوشش کروں گا. میں اس حد تک بے وقوف اور جنون کی حد تک پیٹریوٹک انسان ہوں. ایگزیکٹلی اسی طرح عائشہ بھٹا
درویش صفت، اور میرے پاس نہیں ہے الفاظ کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی سکوں. لیکن ایک چیز کا دکھ مجھے ضرور ہوا کہ جب ابھی آج میں نے فوٹیج دیکھی ہے تو عائشہ بھٹا کے گھر کے اوپر بھائی ان کے اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں، بڑے کرٹیس قسم کے ہوسٹ ہیں. جو لوگ کھانے بھی آتے تھے نا، جو سینکڑوں لوگوں کے کھانے ان کے گھر پہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے بھی مجھے آج کوئی نظر نہیں آیا اس فوٹیج کے اندر. تو پتہ نہیں لوگوں کا تعلقات صرف لوگوں سے کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت میں کیوں لوگ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور لوگ کیوں اتنے بزدل ہوتے ہیں. اگر مشکل وقت آج میرے پہ ہے تو کل کو آپ پہ بھی تو آنا ہے. اگر آج عائشہ بھٹا پہ ہے تو کل کو آپ پہ بھی تو آنا ہے. آج آپ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کوئی کل کو آپ کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کر وہاں کوئی نعرے بازیاں کرنی ہیں ایوری تھنگ. ایٹ لیسٹ مورل سپورٹ کے لیے پیپل شوڈ بی آؤٹ دیئر. میں ایم شیور کہ عائشہ بھٹا والی جو ساری سچویشن ہے یہ کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گی کہ شی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی تھنگ، اینڈ آئی ڈو پرے کہ شی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی ویئر. کیونکہ میں ذاتی طور پہ جتنا عائشہ بھٹا کو جانتا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ان کی فیملی کے اندر، ان کے فیملی کے اندر بہترین ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں سیٹل، بہترین آرمی آفیشلز ہیں، بہترین لوگ ان کے جو سروسز کے لوگ ہیں وہ ان کی فیملی میں سے ہیں اور بڑی امیڈیٹ فیملی میں سے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ سچویشن انشاءاللہ کلیئر ہو جائے اور یہ پاکستان میں جو مایوسی کا اور عجیب سا جو بادل ہے یہ چھٹ جائیں. اینڈ میں بار بار پھر ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ میں عائشہ کو بار بار کہا کرتا تھا کہ میری بہن دس کنٹری از ناٹ فار یو، چلی جاؤ آپ یہاں سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب اب عائشہ واپس آئیں گی تو یہ امریکہ چلی جائیں گی یا سعودیہ واپس اپنی فیملی کے پاس چلی جائیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.